رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو تو جو چیز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے۔ بعض کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے، یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کرو، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن 5 گاڑیاں ہیں تو 2 گاڑیوں پہ گزارا کر لیا جائے، پیٹرول بچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کے لچھن وہی ہیں لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے رزق نصیب ہوگا۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں گی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا 6واں رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں نصیب فرمائے۔ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، او لِيَصْمُتْ،
یا پھر وہ خاموشی اختیار کرے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کچھ کہنا چاہے تو پہلے غور و تدبر کرے کہ جو میں کہنے لگا ہوں کیا وہ درست ہے، اگر وہ درست ہے تو کہہ ڈالے، اور اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کے کہنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ جو جملہ کہنا چاہ رہا ہے، جو مفہوم اس کے ذہن میں ہے، جس کو وہ الفاظ کے قالب میں ڈھالنا چاہتا ہے، تو کہا کہ وہ دیکھے کہ وہ درست ہے یا نہیں درست۔ اگر وہ نہیں درست تو اس کو بالکل نہ کہے، خاموشی اختیار کرے، اور اگر وہ درست ہے تو پھر بھی اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اس کا کہنا ضروری ہے یا اس کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر ضروری ہے تو کہے، اور اگر ضروری نہیں ہے تو نہ کہے، اگرچہ وہ درست ہی ہو۔ چونکہ ساری درست چیزیں بھی ہم اگر کہنا شروع کر دیں، پھر بھی کثرت کلام کے سبب سے ہم اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ اور شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے لکھا کہ تمہارے پاس اگر موتیوں جیسے لفظ بھی ہوں لیکن ان کا کہنا ضروری نہیں ہے تو وہ پھر بھی نہ کہیے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر آپ اچھی سے اچھی غذا بھی کھائیں گے تو وہ بھی آپ کے سکل معدہ کا باعث بنے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نصیحت کرنے بیٹھیں آپ تو مختصر کلمات سے نصیحت کریں۔ بہت لمبی گفتگو اور طویل کلام طبیعتوں کے اوپر شاک گزرتا ہے اور بوجھ بنتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تم کہنا چاہتے ہو پہلے تو اس پہ غور کرو۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، تو پہلے اس کو تول لو۔ تو اگر آپ کے تول پہ وہ چیز پوری اترتی نہیں ہے تو پھر اس کو وہی چھوڑ دو، اور اگر پوری اترتی ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ پھر اس کو کہو۔ اور بعض علماء نے مزید اس میں اضافہ کیا کہ اس کا کہنا بھی اگر ضروری ہے تو کہو، ورنہ اس پہ بھی خاموشی اختیار کرو۔ اور جس چیز کا کہنا ضروری ہے، واجبات سے ہے، اس سے رک جانا، اس کو نہ کہنا، یہ بھی جرم ہے۔ علماء نے اس کی ایک سادہ مثال دی ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے اور وہ نابینا ہے اور آگے کنواں ہے، تو اگر اس کو چیخ چیخ کے نہیں بتاتا کہ آگے کنواں ہے تو اس کے گرنے کا امکان غالب ہے، تو اب وہ خاموشی اختیار نہیں کرے گا کہ میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، تو وہ چیخ چیخ کے اس کو بتائے گا تاکہ وہ گرنے سے بچ جائے۔ تو جہاں بولنا واجب ہو وہاں خاموش رہنا۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے شیطان اخرس، گونگا شیطان کے لفظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اور چوتھی بات میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو بولنا چاہے، جو مفہوم آپ کے ذہن میں اترا ہے، اس کے لیے بہترین الفاظ کا انتخاب کیجیے، نرم اور شائستہ الفاظ کا استعمال کیجیے۔ اور اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کسی دہلیز پہ دستک نہیں دینی پڑے گی، کسی چوکھٹ پہ نہیں جانا پڑے گا، در در کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ ہمارے آقا کا انداز تکلم ہمارے سامنے ہے۔ بلاغت بھی اگر سیکھنی ہے تو ہم حضور سے سیکھتے ہیں۔ کلمات کے تکرار کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہے، قسم کے ساتھ بیان کرنا ہے، تاکید لفظی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، تاکید معنوی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بلکہ امام شافعی نے فرمایا جس کے ظاہر کرنے سے تمہیں فائدہ لگے اس کو بیان کرو، اور اگر تمہیں لگے کہ اس کے بیان کرنے میں نقصان ہے تو قطعاً وہ لفظ بولے ہی نہ۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں شک بھی ہو کہ اس میں نقصان ہے تو پھر بھی ان الفاظ سے تکلم کرنے سے گریز کرو۔ تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ لیں گے تو ہمارا بہت سارا کلام لغویات سے پاک ہو جائے گا۔ انسان کو سب سے پہلے خود غور کرنا چاہیے۔ آپ کسی سے بھی گفتگو کریں، اپنے دوست سے گفتگو کریں، بے تکلف بھی ہو، تو پھر بھی بعد میں دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی زائد بات تو نہیں کی جو میں نہ کرتا تو مناسب تھا، اور دوبارہ گریز کیجیے۔ اور اگر ہم یہ عادت ڈال لیں گے تو ہماری گفتگو جو ہے وہ با مقصد ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کی گفتگو جب با مقصد ہوگی تو وہ کم ہو یا طویل ہو، لوگ اس کو غور سے سنیں گے، چونکہ اس میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو آپ کے پاس کلمات اچھے سے اچھے ہیں، آپ فکر کے اعلیٰ درجے پہ فائز المرام ہیں، بہت اچھے مفکر ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ امتیاز نہیں ہو سکا کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش ہونا ہے تو پھر اپنی توقیر کھو بیٹھیں گے۔ تو یہ سیکھنا پڑے گا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کمال ہمدردی کی وجہ سے، ان کے فائدے اور نفع میں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ تولتے رہیں کہ یہ بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے۔ موت پر میری شاہدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. بس انہیں جنا انہیں منع نہ رکھا، غیر سے کم للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام، اربون سلام. چھوڑنا تیرا تیبا گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظرا نہیں. چلو اقصیٰ میں تم کو میں دکھاؤں، امام انبیاء میرا نبی ہے.